مسلم موعود بیان فرماتے ہیں حضرت علی کی نسبت بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن شریف کے حافظ تھے، بلکہ انہوں نے قرآن شریف کے نزول کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن لکھنے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مان بعد شروع کر دیا تھا۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی نے کھانے پر بلایا۔ بعض صحابہ بھی مدعو تھے جن میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر نسبتاً چھوٹی تھی، حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی، اس لیے بعض صحابہ کو آپ سے مذاق کی سوجی۔ وہ کھجوریں کھاتے جاتے تھے اور گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کر رہے تھے۔ حضرت علی جوان تھے، کھانے میں مصروف رہے اور اس طرف نہیں دیکھا۔ جب دیکھا تو گٹھلیوں کا ڈھیر آپ کے سامنے لگا ہوا تھا۔ صحابہ نے مذاقاً حضرت علی سے کہا، تم نے ساری کھجوریں کھا لی ہیں، یہ دیکھو ساری گٹھلیاں تمہارے آگے پڑی ہیں۔ حضرت علی کی طبیعت میں بھی مذاق تھا، چڑچڑا پن نہیں تھا۔ چڑچڑا پن ہوتا تو آپ صحابہ سے لڑ پڑتے اور کہتے کہ آپ مجھ پر الزام لگاتے ہیں یا مجھ پر بدظنی کرتے ہیں۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ مذاق ہے جو ان سے کیا گیا ہے۔ اب میری یہ خوبی ہے۔ حضرت علی نے سوچا کہ اب میری یہ خوبی ہے کہ میں بھی اس کا جواب مذاق میں دوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، آپ سب گٹھلیاں بھی کھا گئے ہیں لیکن میں گٹھلیاں رکھتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سب کھا رہے تھے جب تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے ہیں، لیکن میں نے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ گٹھلیوں کا ڈھیر میرے سامنے پڑا ہے۔ صحابہ پر یہ مذاق الٹ پڑا۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود حضرت علی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ حضرت علی نے لقمہ دیا۔ نماز کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہ تھا، غلطی کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے آدمی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا تو حضرت علی نے لقمہ دیا تو آنسر نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، تم نہ دو۔ حالانکہ حضرت علی بھی کافی عالم تھے۔ حضرت مسلم موعود ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ ہو تو پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ کہتے ہیں حضرت علی نے اس حکم سے پہلے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ نہ لیا تھا، اور جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ رقم بطور صدقہ پیش کر کے عرض کیا کہ میں کچھ مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ جا کر حضرت علی سے باتیں کیں۔ کسی دوسرے صحابی نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ کیا بات تھی جس کے متعلق آپ نے مشورہ لیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ کوئی خاص بات تو مشورہ طلب نہ تھی، مگر میں نے چاہا کہ قرآن کریم کے اس حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ تھے صحابہ کے